متعلق ہے کہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ جب کانپور پڑھا کرتے تھے، کانپور سے پھر اپنے دیار تھانہ بھون کے اندر منتقل ہو گئے اور خانقاہ کو سنبھال لیا۔ ایک موقع کے اوپر ان کے ایک مرید نے کانپور کے علاقے میں ان سے درخواست کی کہ حضرت کافی دن ہو گئے، کافی سال ہو گئے، آ کر کے ایک دفعہ لوگ تشنا ہیں، سننا چاہتے ہیں کہ اتنے بڑے حضرت ہیں، ان سے کچھ تقریر سن لی جائے، آپ پروگرام دے دیجئے۔ بڑی شدت کے ساتھ اور لجاجت کے ساتھ پروگرام مستقل مانگتے رہے، بالآخر حضرت نے پروگرام دے دیا۔ ایک مرید کے نزدیک اس کا پیر، اور ایک شاگرد کے نزدیک اس کا استاد، اور ایک طالب اس کے بچے کے نزدیک اس کا باپ اور اس کا ماں سب کچھ ہوا کرتا ہے۔ لہذا جسے محبت ہے اور تمام میں چن کر اس نے ایک ہی پیر بنایا، اور واقعتاً حضرت تھانوی علیہ الرحمہ اپنی جگہ پر وہ مثال تھے کہ آج ہم ان کے طریقے کو اپناتے اپناتے اپنی راہ کو بدعت سے بچا رہے ہیں، اپنے آپ کو راہ راست پر لگاتے اور مسلک تھانوی پر چلنے کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے وقت دے دیا، یہ مرید علاقے میں گیا، تاریخ متعین ہو گئی تو روزانہ اعلان کرتا، اتنے بڑے حضرت آ رہے ہیں، اتنے بڑے حضرت آ رہے ہیں۔ اعلان پر اعلان، لوگ جانتے نہیں تھے، لیکن یہ جاننے والا، یہ بتانے والا جب اتنا بولے گا، اتنا بتائے گا تو لوگوں کے تو کان کھڑے ہو ہی جاتے ہیں کہ نہ جانے کتنا بڑا حضرت آ رہا ہوگا، کون سا حضرت ہے، بہت بڑے حضرت، اور تھے آخرتاً بڑے حضرت۔ لیکن حضرت جب آئے، آنے کے بعد کیونکہ اب خانقاہ میں بیٹھ گئے تھے، خطابت دکھانے کے لیے نہیں تھی، بات صرف اس لیے نہیں کہ لوگ تعریف کر جائیں، کہنا اس لیے نہیں تھا کہ لوگ یہ تبصرہ کرتے کہ بہت اچھا گفتگو کر کے چلے گئے۔ مقصد حیات تھا وہ تھانوی علیہ الرحمہ کہ جب ان کے پیر و مرشد نے خط لکھ کر پوچھا تھا، اے اشرف علی مجھے یہ بتائیے کہ اس سلوک کے مسلک پر چلتے چلتے تمہاری کیفیت کیا ہوئی ہے، تو جواباً یہ عرض کیا تھا، حضرت کچھ نہ آ سکا، صرف اتنی بات ہے کہ نماز پڑھنا سیکھ چکا ہوں۔ اور جب یہ بات ان کے پیر و مرشد جو مہاجر مکی ہو چکے تھے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ تک پہنچی، خبر در خبر یا خط کے ذریعے سے، تو ایک دم سے کہا، اشرف علی تیرے پیر کو تو اب تک نماز بھی پڑھنی نہیں آئی۔ تو وہ اشرف علی تھانوی آئے اور آ کر کے تقریر شروع کر دی۔ خانقاہی تقریر ٹھنڈی ٹھنڈی تو ہوتی ہیں، کوئی ایسی تو نہیں ہوتی کہ کان کھولے کے دوسرے کے کھڑکھڑا دیے جائیں، زور اور آواز لگائی جائے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے باتیں شروع کر دی، مسلمانوں نماز نہ چھوڑا کرو، فلاں چیز جو عام طور سے باتیں ہوتی ہیں بتا کر اپنا چلے گئے۔ حضرت تو چلے گئے، لیکن لوگوں نے ان پیر و مرید صاحب کی ایسی کی تیسی کر دی۔ بعد میں کہا تم نے مہینوں ہو گئے اعلان میں ہمارے کان پکا دیے، اتنا بڑا حضرت آئے گا، اتنا بڑا حضرت آئے گا۔ ارے کتنا بڑا حضرت تھا وہ، یہ تو ہمارا امیر صاحب روزانہ بات بتاتا جو بتا کے چلا گیا، کوئی نئی بات تو اس نے نہیں بتائی۔ لیکن یہ کیا کرتا بھائی، حضرت سے بھی نہیں کچھ کہہ سکتا تھا۔ مجلس میں جانا ہوا، حضرت سے ایک دفعہ کہہ بیٹھے، کہنے لگے حضرت لوگ کچھ اس طرح کہہ رہے تھے کہ اتنے بڑے حضرت آئے، کوئی نئی بات تو بتائی نہیں۔ حضرت جلالی بھی تھے تو ایک دم سے کہنے لگے اب کے بعد میں خود پروگرام دے رہا ہوں، اور جاؤ ان سے کہہ دو فلاں تاریخ میں آؤں گا، اور یہ بھی اعلان کرنا بڑا حضرت ہے، نئی بات بتائے گا۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ آئے اور آنے کے بعد تقریر شروع کر دی، اور تقریر میں مختلف باتیں، اور یہاں سے شروع کر دیا بہت سی باتیں۔ اے لوگو 1400 سال پہلے ایک قرآن نازل ہوا تھا جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن 1400 سال ہو گئے، قرآن پرانا ہو گیا۔ آج اشرف علی تھانوی بہت بڑا ہے، عالم آیا ہے، بہت بڑا عالم آیا ہے، آج وہ نئی بات بتاتا ہے، یہ قرآن پورا ہو گیا، یہ قرآن پرانا ہو گیا، اس کو آج سے چھوڑ دیا جائے۔ 1400 سال پہلے بات آئی تھی کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا ثواب ہے، آج کے بعد سے اشرف علی تھانوی ایک نئی بات بتاتا ہے، صبح سویرے اٹھ کر موقع لگے تو ماں باپ کو 2-4 تھپڑ لگا دیا کرنا، اور یہ نئی بات ہے کیونکہ 1400 سال پرانی ہو چکی، اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک والی بات بھی پرانی ہو چکی۔ حضرت کیوں کہنے لگے، وہ مرید اٹھنے لگے، کہنے لگے حضرت یہ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ کہا بڑا حضرت ہوں، نئی بات تو بتاؤں گا۔ ارے بات تو وہی ہوگی جو 1400 سال پہلے میرا نبی لے کر آیا ہے،
زبان بدل سکتی ہے، انداز بدل سکتا ہے، انسان کا چہرہ بدل سکتا ہے، لیکن بات وہی ہوگی جو ہوتی آ رہی ہے۔ تو لہٰذا آپ بھی یہ نہ کہنا کہ پتہ نہیں کتنا بڑا نام لے دیا، نہ جانے کون سی بات ہوگی۔ الغرض یہاں تک میں نے یہ بات کہہ کر کے ایک مختصر سی بات کہہ کر نہ جانے کون سی بیماری ہے آج آپ کو بھی معلوم، ہمیں بھی معلوم ہے، قرآن کی آیتیں شاہد ہیں، احادیث بھری پڑی ہیں، اور آپ تک یہ بات پہنچ چکی ہے کہ رب جب ناراض ہوتا ہے تو ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے۔ جب رب ناراض ہوتا ہے تو ہمارے شہر کا حاکم ظالم بن جاتا ہے۔ جب ناراض ہوتا ہے تو میرے اوپر جو حاکم ہے وہ ناانصاف بننے ناانصافی کرنے والا ہو جاتا ہے۔ آج مشرق سے لو مغرب تک چلے جاؤ، شمال سے لو جنوب تک چلے جاؤ، حکومتوں کو دیکھ لیجئے، ایک گاؤں کے سردار اور محلے کے سرداروں کو دیکھ لیجئے، ہر ایک کا مشن یہ ہے کہ میں حکومت لوں اور لوگوں کو ہڑپ کر لوں۔ موقع پھنسنا چاہیے، ایک آدمی کو ذرا سا کہیں سے الزام لگتا ہے، چاروں طرف سے اس کے اوپر نہ جانے کتنے الزام لگا کر اس کو تھانے میں پہنچانے کا کام اس زمانے میں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ہر انسان اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، ہر انسان بہتر سمجھتا ہے، اور مزید یہ ہے کہ انسان سوچتا ہے کس طرح کا حلال ہو یا حرام اس کو ہڑپ کر لیا جائے۔ اسی لیے اللہ کے